ملے ٹائمز میں خوش آمدید۔ حماس کے ہاتھوں بدترین شکست کھانے کے بعد اسرائیل میں افراتفری کا ماحول ہے، بغاوت بڑھتی جا رہی ہے اور اسرائیلی حکومت کو لگاتار پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سب سے پہلے اسرائیلی حکومت میں شامل کئی وزیروں نے استعفیٰ دے دیا اور دھمکی دی کہ وہ سرکار کو بھی گرا دیں گے۔ ادھر کچھ وزیروں نے استعفیٰ تو نہیں دیا لیکن اسرائیلی حکومت پر بنیامین نتنیاہو پر دباؤ بنایا کہ جنگ بندی کا پہلا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد دوبارہ اگر انہوں نے غزہ پٹی پر حملے کا آغاز نہیں کیا تو وہ حکومت کو گرا دیں گے۔ کچھ پولیٹیکل پارٹیوں نے بنیامین نتنیاہو کو دھمکی دی کہ اس کے خلاف وہ سپریم کورٹ کا عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور بنیامین نتنیاہو کو اسرائیل کی ہار کے لیے مجرم قرار دیا جائے گا، اور جب تک نتنیاہو کو پھانسی کی سزا نہیں ہو جائے گی اس وقت وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اس بیچ ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے اور خبر یہ ہے کہ اسرائیل کے آرمی چیف ہرزی ہیلوی نے ریزائن دے دیا ہے، استعفیٰ دے دیا ہے، اور 6 مارچ 2025 کے بعد وہ اس عہدہ پر باقی نہیں رہیں گے۔ یہ اسرائیل کی ایک اور بری ہار ہے اور یہ صاف بتا رہا ہے کہ اس پوری جنگ میں، اس پوری لڑائی میں اسرائیل نے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا ہے۔ اسرائیل کے آرمی چیف نے اپنی ہار کو تسلیم کر لیا ہے اور اسرائیل پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ ہرزی ہیلوی نے اپنے استعفیٰ کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ 7 اکتوبر 2023 کو غزہ پٹی سے اسرائیل پر جو حملہ ہوا تھا، طوفان الاقصی آپریشن جو ہوا تھا، اس کے لیے وہ ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں۔ وہ اسرائیل کو حماس کے حملوں سے نہیں بچا سکے، وہ اسرائیلی عوام کی حفاظت نہیں کر سکے۔ غزہ پٹی سے حماس کے لڑاکے اور مجاہدین کس طرح اسرائیل کی سرحد میں داخل ہو گئے اور 40 کلومیٹر اندر تک وہ لوگ آ گئے۔ 250 سے زیادہ اسرائیلیوں کو حماس نے ہوسٹیج بنا لیا، قیدی بنا لیا۔ اس کے علاوہ 1200 کے قریب اسرائیلیوں کی وہاں پر ہلاکت ہو گئی۔ یہ سب جو کچھ ہوا اس کے لیے اسرائیلی سینا ذمہ دار ہیں۔ ہم آرمی چیف ہونے کی حیثیت سے ذمہ دار ہیں اور اس لیے ہم ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں، اپنا جرم قبول کرتے ہیں۔ ہم اپنے عہدہ سے استعفیٰ دے رہے ہیں اور جو انویسٹیگیشن ہوگی، جو جانچ ہوگی، اس میں ہم مکمل طور پر تعاون کریں گے، سہیوگ کریں گے تاکہ سچائی کا پتہ چل سکے کہ کون لوگ ذمہ دار ہیں، کس طرح حماس کے مجاہدین اور فائٹرز اسرائیل میں اندر تک داخل ہو گئے اور 40 کلومیٹر کا انہوں نے کنٹرول حاصل کر لیا۔ اتنی بڑی اسرائیل کی ہلاکت ہوئی کیونکہ 7 اکتوبر 2023 کو جو کچھ ہوا تھا، طوفان الاقصی آپریشن 70 سالہ تاریخ میں اسرائیل پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ تھا، اسرائیل کا سب سے بڑا نقصان تھا۔ اسرائیل کا جو دفاعی نظام تھا پوری دنیا کے سامنے کھوکھلا ثابت ہو گیا۔ پوری دنیا میں اسرائیل کی ذلت اور رسوائی ہوئی اور اس جنگ میں حماس نے 250 سے زیادہ اسرائیلی کو قیدی بنا لیا، ہوسٹیج بنا لیا، اور ان تمام قیدیوں کو آزاد کرانے کے لیے، چھڑانے کے لیے اسرائیل نے غزہ پٹی پر لگاتار حملہ کیا، پورے غزہ پٹی کو تباہ و برباد کر دیا۔ اسرائیل کی اکنومی کا زبردست نقصان ہوا، اسرائیل کی آرمی میں زبردست تباہی پھیلی، 54,000 سے زیادہ اسرائیلی آرمی نفسیاتی مریض بن گئی۔ ادھر حزب اللہ نے اسرائیل کو زبردست نقصان پہنچایا، یمن سے انصار اللہ نے اسرائیل کو زبردست نقصان پہنچایا اور پوری دنیا میں اسرائیل ذلیل اور رسوا ہو گیا۔ ان سب کے باوجود اسرائیل اپنے ہدف میں کامیاب نہیں ہو سکا، جنگ کے ہدف کو حاصل نہیں کر سکا اور اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے، اپنے شہریوں کو ان کی گھر واپسی کرانے کے لیے اسرائیل کو حماس کے ساتھ سیز فائر کے معاہدے پر سگنیچر کرنا ہی پڑا، جنگ بندی کرنی ہی پڑی۔ ٹیبل پر ایک طرح سے حماس کی ہی جیت ہوئی، اسرائیل کی ہار ہوئی اور لڑائی میں بھی حماس کا ہی پلڑا بھاری رہا، اسرائیل کی بدترین ہار ہوئی۔ تو ان واقعات نے اسرائیل کے آرمی چیف کو مجبور کر دیا کہ وہ استعفیٰ دے، ذمہ داری قبول کرے، اور فائنلی آرمی چیف آف اسٹاف نے اپنی ذمہ داری کو قبول کر لیا ہے۔ اس سے پہلے اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر یوآف گیلینڈ نے بھی استعفیٰ دے دیا تھا اور کہا تھا وہ اپنی ذمہ داری قبول کرتے ہیں کہ اپنے ملک کی حفاظت نہیں کر سکے۔ اس کے علاوہ یوآف گیلینڈ کا بار بار یہ کہنا تھا کہ 7 اکتوبر 2023 کے واقعہ کے لیے، طوفان الاقصی آپریشن کے لیے اسرائیل میں انویسٹیگیشن کرائی جائے، جانچ کرائی جائے، اور اس جانچ میں بنیامین نتنیاہو کا بھی نام شامل ہونا چاہیے، آرمی چیف کا بھی نام شامل ہونا چاہیے۔ ان پر بھی جانچ ہونی چاہیے کہ یہ بھی ذمہ دار ہیں اور کیسے انہوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا۔ لیکن بنیامین نتنیاہو نے لگاتار
लगातार इस तरह की इन्वेस्टिगेशन से, इस तरह की जांच से इनकार कर दिया। वार डिक्लेयर करके बिन्यामिन नेतन्याहू ने गज़ा पट्टी पर हमला कर दिया, लेकिन जांच नहीं होने दिया। अब मुमकिन है कि इसराइली हुकूमत एक जांच बैठाए, एक कमेटी तश्कील दी जाएगी जो जांच करेगी कैसे हमला हुआ, और उस कमेटी में, उस जांच करने वाली टीम में जिन लोगों की जांच की जाएगी उसमें इसराइल का आर्मी चीफ का नाम तो शामिल होगा, लेकिन बिन्यामिन नेतन्याहू का नाम शामिल होगा या नहीं होगा भी कहना मुश्किल है। अपोजिशन की मांग है कि बिन्यामिन नेतन्याहू पर भी जांच होनी चाहिए कि वो भी जिम्मेदार है। अपोजिशन ने लगातार कहा कि 7 अक्टूबर 2023 को जो कुछ हुआ और पिछले 16 महीने में जिस तरह इस जंग में इजराइल का हर कदम पर नुकसान हुआ, और जंगबंदी के समझौते के बाद भी इजराइल की ही हार हुई, हमास की जीत हुई, इसके लिए बिन्यामिन नेतन्याहू से सवाल होना चाहिए, उसका एहतसाब होना चाहिए, उसको मुजरिम करार दिया जाना चाहिए कि इसराइल की नाकामी के लिए, इजराइल की शर्मिंदगी के लिए, इजरायली शहरियों को होस्टेज बनाने के लिए असल जिम्मेदार बिन्यामिन नेतन्याहू है, जो अपने मुल्क की हिफाजत नहीं कर सका। ये बात अब लगातार इसराइल में चल रही है और ये इजराइल की एक और नाकामी है। इस बात का एतराफ़ है कि इस पूरी मुहिम में हमास ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपने कई सरबराहों को शहीद किया, लेकिन फाइनली हमास को जीत मिली और इजराइल की जंगबंदी के माहिदा में जो शर्तें थी उन शर्तों पर भी कोई फ़ैसला नहीं हो सका। दुनिया भर की मीडिया में अब ये लिखा जा रहा है कि हमास अभी तक ताकतवर है, हमास मजबूत है। जैसे ही इजरायली आर्मी गज़ा पट्टी से इकट्ठा कैंपों में हो रही है और फ़लस्तीनी मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जा रहे हैं, अपने घरों को वापस लौट रहे हैं, तो देखा जा रहा है कि हमास ने इंतज़ाम व इंसराम को भी सही से संभाल लिया है, हमास ने पुलिस को तैनात कर दिया है, हमास ने जगह जगह अपने लोगों को मुकर्रर कर दिया है। और अब इसराइल की मीडिया में, अमेरिका की मीडिया में यही लिखा जा रहा है कि हमास को भी इजराइल कमज़ोर नहीं कर सका। इजराइल ने जंग का जो हदफ तय किया था उसमें से किसी एक में भी कामयाब नहीं हो सका, और ये यकीनी तौर पर इसराइल की बदतरीन हार है। और यही वजह है कि गज़ा पट्टी में, फ़लस्तीन के इलाक़ों में लगातार जश्न है और इजराइल में सन्नाटा है, गम का माहौल है। दूसरी तरफ अपनी शर्मिंदगी को मिटाने के लिए इसराइल ने वेस्ट बैंक में जंग का एक नया महाज खोल दिया है और वहाँ एक ऑपरेशन में 6 फ़लस्तीनियों की मौत हो गई है। बिन्यामिन नेतन्याहू का कहना है कि सिक्योरिटी निज़ाम को वेस्ट बैंक में मजबूत करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए हमने इस नए ऑपरेशन का आगाज़ किया है। इस वीडियो में इतना ही। मिल्लत टाइम्स को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आज़ाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज़ है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।